बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िर। आज 14 दिसंबर है। कश्मीरियों को ताकत के ज़ोर पर ज़ेर करने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं जी। वैसे ही हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज आज़ाद कश्मीर की कानून साज़ असेंबली में पहुँच गए और उन्होंने खिताब किया। 4 दिन पहले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया था। दफ़ा 370 जो उन्होंने ख़त्म की थी 5 अगस्त 2019 को, जो पाकिस्तान को पता था और उसके पीछे क्या साज़िश थी, जनरल बाजवा साहब के हवाले से हामिद मीर साहब क्या कह चुके हैं, वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं कि भारत के साथ हम ताल्लुकात बनाना चाह रहे थे और ये जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, इसके बारे में सब कुछ पता था और इसके बाद जो है वो भारत के साथ ताल्लुकात बहाल होने थे और मोदी ने पाकिस्तान का विज़िट भी करना था, जो कि इमरान खान को और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को बिल्कुल नहीं पता था। बाद में फिर वो जो हुआ वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो ये जी अब भारत जो है उसने तो कश्मीरियों को कब से जी कब्ज़ा कर लिया कश्मीर के ऊपर, और यूनाइटेड नेशंस की करारदाद वो सारी जो है वो कहाँ चली गई करारदादें, जो उन्होंने 370 को ख़त्म किया। ख़ैर उसके हवाले से आज हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उन्होंने वहाँ खताब किया, तकरीर की बड़ी पुरजोश, और नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया था 3 से 4 दिन पहले, जिसके वजह से आज हमारी आँख खुली है और हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब और कल मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं उन्होंने एक सरसरी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बयान जारी कर दिया कि जी हम कश्मीरियों के साथ हैं और भारत का ये ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा। तो उन्होंने खैर वो किया। आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब पहुँचे तो उन्होंने क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशंस ने जी जो कल सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला दिया है, उसको कंडेम किया है और वो कह रहे हैं कि जी इसको जल्द अज़ जल्द फिक्स किया जाए। जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से वो भी आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर अली ज़फ़र और चेयरमैन जो हैं नए पीटीआई के गौहर अली खान साहब, वो आज इलेक्शन कमीशन पहुँचे हुए थे। वहाँ उनसे मुलाकात की सिकंदर सुल्तान राजा साहब से और उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक की है। वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही है, उन्होंने बारहा खत लिखे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज करने के लिए और कहा है कि जी ओपन कोर्ट में ट्रायल किया जाए। तो आज उनके खत का जवाब दिया गया है और क्या कड़ा जवाब दिया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशंस ने जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए जो है एक प्रेस रिलीज़ जारी की और कहा है कि इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और जो फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी की गई है और आइन की बेसिकली जो खिलाफ वर्जी की गई है, उन्होंने बाकायदा आइन की जो आर्टिकल हैं उसको मेंशन करके जो है प्रॉपर प्रेस रिलीज जारी की है। अब उस रिलीज में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फर्दर डिमांड्स अर्लियर फिक्सेशन ऑफ द केस and Supreme Court Bar Association may be given proper opportunity of hearing so that the controversy may be resolved in the shortest possible time to end the dilemma. Article 4, 8, 9, Article 4, 8, फिर Article 9, Article 10, Article 10A, 14 और Article 25A, इन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी की गई है जो कि 1973 का आइन है। पता नहीं कैसे जी ये फैसला दे दिया गया है और पिछला जो फैसला आया था अभी उसका तफसीली फैसला जारी होना था कि पहले से जो है वो बेंच बना और उसके बाद उसका फैसला भी जो है वो दे दिया गया और उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। तो ये जी पाकिस्तान में आइन और कानून की सूरत हाल है। तो तमाम बार एसोसिएशन जो हैं वो कह रहे हैं कि जी ऐसे नहीं चलेगा, अब इसको जो है चैलेंज भी किया जाएगा और ये कैसे हो सकता है, आइन के बरखिलाफ जाकर आप कैसे जो है मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त दे सकते हैं। तो ये जी बात हुई है। अब देखते हैं कि इसके बारे में बार एसोसिएशन जो हैं वो क्या करती हैं। इलेक्शन कमीशन में जी आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि पीटीआई के नए चेयरमैन भी हैं वो पहुंच गए हैं और उन्होंने 18 दिसंबर को तलब किया हुआ था। खैर वो आज ही पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर जो है उन्हें बताया कि जी ये सारा तमाम रिकॉर्ड हमने आपके सामने जो है पेश किया है और ऐसे इलेक्शंस किसी भी और पार्टी ने अगर करवाएं तो हमें आप सामने रख दे। हमने आपको जिस दिन इलेक्शन थे वो भी सारा बताया, उसकी प्रेस रिलीज भी जारी की, मीडिया भी वहाँ मौजूद था, हर चीज़ जो एक प्रॉपर चैनल के साथ की जाती है हमने वो किया। फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि जी ये दरखास्तें आई और इसको आप जो है उसको समाप्त कर रहे हैं उन दरखास्तों के ऊपर, हालांकि वो जितनी भी दरखास्तें हैं वो कोई भी बंदा जो है पार्टी का ना तो वो रुकन है और फिर वो सारी प्लांटेड बंदे हैं जिन्होंने वो प्लांटेड दरखास्तें आपको दी हैं।
تو خیر انہوں نے سارا ریکارڈ جمع کروایا، اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کی، اس میں جو انہوں نے کہا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر اور گوہر نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ جتنی اپلیکیشنز آئی ہیں الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف، یہ سب پلانٹڈ لوگ ہیں۔ 8,37,950 رجسٹرڈ ووٹر ہیں جو ہمارے پاس ڈیٹا میں موجود ہیں، جو کہ ہم نے آلریڈی الیکشن کمیشن کو دے چکے ہیں۔ ان سارے ووٹر میں سے کسی ایک نے بھی ہمارے خلاف درخواست نہیں دی۔ تو یہ جو لوگ جنہوں نے درخواست دی ہے، نہ تو یہ ووٹر رجسٹرڈ ہے ہمارے پاس، نہ ان کے پاس کوئی رکنیت ہے پارٹی کی، پھر یہ کیسے اس طرح تو کوئی بھی اٹھ کر جو ہے منہ اٹھائے اور الیکشن کے بعد یہ کہہ دے کہ جی ہم تو وہاں گئے تھے، ہمیں جو ہے وہ نہ کاغذات دیے گئے الیکشن لڑنے کے لیے اور نہ کچھ دیا گیا، تو میں یہ درخواست دیتا ہوں، تو اس کا مطلب جو ہے وہ ان کا الیکشن جو چیلنج ہو جائے گا۔ تو ایسے نہیں ہوتا ہے، ہمارے سارے الیکشن جو ہیں پینل بیسڈ ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ آ کے یہ بھی کہتا ہے کہ جی یہ میرا سارا پینل ہے اور مجھے ان کی حمایت حاصل ہے، میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا کوئی بھی بندہ نہیں تھا جس نے اگر یہ کہا، اب کوئی بھی اٹھ کر آ جائے اور کہہ دے کہ جی یہ ہمارا پینل بھی تھا اور ہم الیکشن بھی لڑنا چاہتے تھے، ہمیں کاغذات نامزدگی نہیں دیے گئے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اکبر ایس بابر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو سیکریٹریٹ ہے اس کے باہر کھڑے ہو کر جو ہے ویڈیو بنا کر کہتے ہیں کہ جی میں کاغذات نامزدگی لینے آیا ہوں، ایک دو بندے ان کے ساتھ تھے تو اس کا مطلب وہ اگر چیلنج کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمشنر صاحب آپ مہربانی فرمائیں، باقی 175 جماعتوں میں سے کسی کا بھی بتائیں کہ انہوں نے اس طرح الیکشنز کروائے اور اس طرح پراپر ریکارڈ جو ہے وہ جمع کروایا ہو، تو آپ مہربانی کریں۔ اور پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر نکالنے کا یہ بہانہ ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی بلے کا نشان چھیننے کا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے الیکشنز کا جو ریکارڈ ہے وہ جمع کروا دیا ہے، تو اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے آپ نے اس کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہوتا ہے، تو ہمارے جو بلے کا نشان کا سرٹیفکیٹ ہے وہ جاری کریں پلیز، اس میں جو ہے آپ ہرڈلز کریٹ مت کریں۔ تو یہ جی آج ان کی جو ہے میڈیا ٹاک تھی اور یہ ہمارے الیکشن کمیشن کی جی صورتحال ہے۔ اب پھر کہتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہے، پھر انہوں نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ جی آج جو ہے شیر افضل مربت کو پنجاب سے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا، تو کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہمیں دی جائے گی؟ کیا باقی پارٹیز کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے؟ تو پلیز اس کو بھی انشور کروائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور الیکشن کمپین کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب آ جاتے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے جی جو خط لکھا آج سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو، انہوں نے کہا اگر میرے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے تو اوپن ٹرائل کریں، سب کو دیکھنے دیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی آج اوپن ٹرائل میں سماعت کی گئی، جس میں چیف جسٹس صاحب جو ہے سارا بینچ بیٹھا ہوا تھا اور پاکستان کے تمام چینلز کے اوپر اس کو دکھایا گیا، اور وہ کارروائی بیسکلی ہے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی، جس کو جنرل فیض حمید صاحب نے ان کو جو ہے پریشرائز کیا نواز شریف صاحب کو نائل کرنے کے لیے، اور بعد میں ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا کورٹ سے، اور وہ 4 سال جو ہے پھر وہ فارغ رہے، تو انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ اس کی جو سماعت اوپن کورٹ میں ہو رہی ہے، حامد خان صاحب جو ہیں ان کے وکیل ہیں، اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے نیکسٹ ولاگ میں رکھیں گے۔ تو ان کو جب اوپن کورٹ میں دیا جا رہا ہے، تو اب میری بھی جو میرے خلاف شکایت آئی ہے اس کی سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کارروائی ہے اس کو اوپن کورٹ میں کریں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ سب کے سامنے آنا چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، تو اوپن کورٹ میں سماعت کروائی جائے۔ تو اس کے لیے جی انہوں نے جو خط کا جواب دیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے، وہ اب آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیسی زبردست طریقے سے جو ہے وہ پاکستان میں کارروائی چل رہی ہے عدلیہ کی، اور کس طرح جو ہے وہ انصاف فراہم کیا جا رہا ہے۔ مظاہر نقوی کو جواب جمع کرانے کے لیے 1 جنوری تک مہلت دے دی گئی۔ اچھا، یہ جس طرح جواب دے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ڈنڈا جو ہے وہ بندہ سر پر لے کے کھڑا ہے مظاہر نقوی کی، اور اسے کہہ رہا ہے کہ 1 جنوری تک جواب جمع کرو، نہیں تو تمہیں فارغ کر دیا جائے گا اور تمہارے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ اس تاریخ کے بعد مہلت نہیں دی جائے گی اگر آپ نے جواب جمع نہیں کروایا۔ اٹارنی جنرل سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کنڈکٹ کرنے کے لیے پروسیکیوٹر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہی اٹارنی جنرل صاحب ہیں جنہوں نے مظاہر نقوی کے خلاف شکایت درج کروائی تھی۔ خواجہ حارث نے اٹارنی جنرل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل پاکستان بار کے چیئرمین ہیں اور ہمارے خلاف شکایت گزار ہیں، تو آپ ان کو کیسے جو ہے ہمارے اس میں جو ہے کنڈکٹ کر سکتے ہیں، تو یہ کیسے ہماری کارروائی جو ہے وہ سنیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوبارہ جو انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا اس کو مسترد کرتے ہوئے مظاہر نقوی کو شو کوز نوٹس کے جواب کے ساتھ اپنے گواہان کی فہرست بھی جمع کروانے کا حکم دے دیا گیا، اور کہا ہے کہ جی شو کوز نوٹس کا جواب تسلی بخش ہوا تو کونسل کی کارروائی ختم کر دیں گے، اور 11 جنوری کو سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کرے گا، اب آپ جواب جمع کروائیں۔ تو یہ جی ہماری عدلیہ ہے اور اس طرح جو ہے کارروائی کی جا رہی ہے۔ بہرحال جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ صحیح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں جی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اوپن کورٹ میں سماعت کرو اور جو اعتراضات ہیں وہ میرے ہٹاؤ، اور ایسے لوگوں کو مت بٹھاؤ میری کارروائی میں جنہوں نے میرے خلاف اعتراضات، یعنی کہ جنہوں نے میرے خلاف درخواستیں دی ہیں، انہی لوگوں کو میرے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے بٹھاؤ گے تو وہ کیسا فیصلہ کریں گے میرے حق میں؟ تو آپ مہربانی کریں۔ انہوں نے تو باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا تھا کہ انہوں نے جو ہے عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں یہ میرے خلاف جو ہے مل کر کیا کیا سازشیں کرتے رہے ہیں،
تو یہ بھی اس میں جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں بیٹھنے چاہیے میری شکایت کو لے کر۔ تو دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے۔ بہرحال انہوں نے جواب جو ہے وہ دے دیا خط کا، اور کہہ رہے ہیں کہ جی 1 جنوری تک کا ٹائم ہے، آپ جواب جمع کروائیں، آپ جو ہے یہ اوپن کورٹ کی، اور یہ نہ کہیں کہ جی فری ٹرائل دیا جائے گا، اب قاضی فائز صاحب کا دور ہے اور اس میں اسی طرح کا جو ہے انصاف ملے گا۔ ویسے یہ ایک تصویر ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر چلا دیتے ہیں۔ یہ ایک سائڈ پر ایوب خان صاحب کھڑے ہیں اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے والد محترم ہیں قاضی صاحب، جو کہ کھڑے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تعظیم اور عزت کے ساتھ جو ہے وہ آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جی اس ٹائم پاکستان میں انصاف کی صورتحال ہے، اور اس طرح جو ہے پاکستان میں انصاف دیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی ہمارے جو نگران وزیر اعظم جی آج جو ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں، اور انہوں نے وہاں جا کر کہا پاکستان کشمیریوں کی تحریک آزادی کی مکمل حمایت کرتا ہے، جیسے پچھلے 75 سال سے کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کی طاقت کے زور پر زیر کرنے کا بھارتی خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ہم پاکستانی جو ہیں وہ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری حمایت کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے، بس ہم نے یہ آواز ہی اٹھانی ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اور بیک ڈور جو ہے ہم انڈیا سے رابطے بھی کریں گے، اور 5 اگست 2019 جب ہوا تھا تو تب بھی ہم انڈیا کے ساتھ آن بورڈ تھے، اور یہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ صاحب کو یہ سب کچھ پتا تھا کہ کشمیر میں یہ ہونے والا ہے، اور کشمیر کی جو آئینی حیثیت ہے انڈیا اس کو ختم کرنے جا رہا ہے، لیکن باجوہ صاحب چپ رہے، اور اس کے بعد انڈیا کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے تھے۔ مودی صاحب پاکستان آنا چاہتے تھے، جس کا عمران خان اور جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے ان کو ہی نہیں پتا تھا۔ تو یہ جی ہمارا جو ہے باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کا دور گزرا ہے۔ اب اس کے آگے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کشمیر کا ازر سودا جو ہے وہ کس نے کیا ہے اور کون کرتا آ رہا ہے۔ دفعہ 370 مودی نے جو ٹویٹ کیا 3 سے 4 دن پہلے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اردو میں ٹویٹ کیا۔ مودی جو ہے وہ ہمیشہ ہندی میں ٹویٹ کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ جب انہوں نے انڈین سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو انہوں نے باقاعدہ اردو میں ٹویٹ کیا اور بتایا، خاص طور پر ان کا میسج پاکستانیوں کے لیے تھا کہ یہ لو، یہ تمہاری اوقات ہے، اور یہ تمہارے جو ہیں وہ جذبات ہیں کشمیریوں کے لیے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا اور تم صرف جو ہے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو کہ ادھر پھپکیاں مار رہے ہو۔ تو انہوں نے ٹویٹ کیا، دفعہ 370 ختم کرنے سے متعلق سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ تاریخی ہے، اور اس میں 5 اگست 2019 کو بھارت کی پارلیمنٹ کی طرف سے کیے گئے فیصلے کو آئینی طور پر برقرار رکھا گیا۔ یہ جموں کشمیر اور لداخ میں ہمارے بہن بھائیوں کے لیے امید، ترقی اور اتحاد کا اعلامیہ ہے۔ تو ایک بڑا سا انہوں نے ٹویٹ کیا، اور یہ جی صورتحال ہے، اور یہ ہمارا پاکستان ہے، پیارا پاکستان۔ اللہ پاکستان کا ہمیں عناصر ابھی تک کے لیے اتنے ہی۔ اپنا اور سنے کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔